نے اسے نقل فرمایا۔ صاحبان محتشم، اس کے علاوہ امام ابن حبان نے اپنی فی الصحیح میں، اور امام دارمی نے فی السنن میں، اور منذری نے فی الترغیب و ترہیب میں اپنی اور امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں نقل فرمایا۔ یہ جو بات آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں۔ عزیزان محتشم، اس بات کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ تاجدار رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منافق کی 3 نشانیاں بتاتے ہیں۔ کتنی؟ 3 نشانیاں بتاتے ہیں۔ آیات المنافق کے 3 منافق کی 3 نشانیاں۔ کتنی نشانیاں؟ 3 نشانیاں۔ اذا حدث کذب، جب بھی بولے گا جھوٹ بولے گا، جھوٹ بولے گا۔ یہ منافق کی پکی نشانی ہے، وہ جھوٹا ہوگا، یہ پکی نشانی۔ اور عزیزان محتشم، ایک دفعہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کسی صحابی نے عرض کی، آقا جانی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ تو حضور فرماتے ہیں نہیں، مومن بزدل نہیں ہوتا، ہاں کبھی کبھی اس سے بزدلی ہو سکتی ہے۔ آقا جی بتائیے کیا مومن کنجوس ہو سکتا ہے؟ حضور فرماتے ہیں نہیں، مومن کی یہ بھی شان نہیں ہے، ہاں کبھی کبھی ایسا عمل ہو سکتا ہے کہ جس سے کنجوسی ظاہر ہو جائے۔ ہوتا تو سخی ہے، کیونکہ سخی حبیب اللہ، اللہ کا تو دوست ہی وہ ہوتا ہے جو سخاوت کرے۔ تو مومن کی نشانی یہ نہیں ہے کہ وہ کنجوسیاں کرے، ہاں کبھی کبھی ایسا عمل بھی ہو جاتا ہے جس سے کنجوسی ظاہر ہو جاتی ہے، لگتا ہے ایسے جیسے کنجوس ہے۔ تو کبھی کبھی کنجوسی کا عمل ہو سکتا ہے، لیکن عمومی اس کی شان نہیں ہے کہ وہ کنجوس ہو، یعنی کنجوس ہونا اس کی شان نہیں۔ یہ فطرت انسانی میں بات ہے، تو مومن بھی تو ایک انسان ہے۔ تاجدار رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، کل محبوب فرما دیجیے، لو انتم تملکون، کہ اگر تمہارا اللہ تملیک کر دے، تجھے عطا کر دے، مالک بنا دے، خزائن رحمت ربی، اپنے رحمتوں کے خزانوں کی چابیاں تجھے دے دے، تجھے مالک بنا دے، تمہارے سپرد اپنے خزانے کر دے، اذا امسکتم خشیت الانفاق، تم اس ڈر سے اپنے دروازے بند کر لو کہ کہیں خرچ ہی نہ ہو جائیں۔ وکان الانسان قتورا، اور انسان ہے ہی کنجوس، یعنی اس کی کنجوسی اس کی ودیت میں شامل ہے، لیکن مومن کی شان یہ ہے وہ اس کو کاٹ کر اپنے رب کی رضا کے لیے بانٹنا پسند کرتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اللہ، تاجدار ختم نبوت، 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 تاجدار ختم نبوت۔ تو تیسرا سوال کیا گیا آقا رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، آقا جانی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ تو حضور فرماتے ہیں نہیں، مومن کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ وہ کبھی بھی جھوٹ بولے، ہر جھوٹ سے وہ مبرہ اور پاک ہوتا ہے، مومن کی یہ شان ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ اور منافق کی یہ نشانی ہے کہ وہ جب بھی بولتا ہے اذا حدث کذب، وہ جب بھی بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ تو دوستانی گرامی قدر، سورہ مائدہ میں بات کی اللہ پاک نے، یہ قرآن کا 5واں سورہ ہے اور اس کی آیت کا نشان 119 ہے۔ اللہ پاک سچوں کو انعام بتا رہے ہیں کہ کیا دے گی، سچائی کا انعام بتا رہے ہیں مومنوں کو، ان کے سچ کی وجہ سے جو انعام ملے گا اس کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتے، قال اللہ، اللہ فرماتا ہے، ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، جب کسی کو کوئی نفع نہیں ہوگا، سچوں کو میں نفع
نفع عطا کروں گا، میں ان کو نفع دوں گا، ان کو اوپر غنیمت، انہیں غنیمت دوں گا. کہ اللہ کیا دے گا؟ لہم جنت تجری من تحتی حل انہار خالدین فیہا ابدا، میں ان کو باغات عطا کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عطا کروں گا. یہ سچوں سے اللہ کا وعدہ ہے. ایک طرف مومن اور منافق. مومن کون ہے؟ جو سچائی پر زندگی گزارتا ہے. اور منافق کون ہے؟ اذا حدث کذب، جب بھی بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. تو یہ مومن کی شان ہے. پھر اللہ کہتے ہیں اسی آیت کے اگلے ٹکڑے میں، رضی اللہ، میں اللہ ان سے راضی ہوں. یا اللہ کن سے راضی ہے؟ جو اپنی زبانوں پہ سچ رکھتے ہیں، ان سے میں راضی ہوں. وَرَضُوًا، اور وہ اللہ سے راضی ہیں. ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اللہ کہتا ہے یہی تو بڑی کامیابی ہے. کسی کو سچ آ جائے، کسی کو سچ نصیب ہو جائے، کسی کی زبان پر سچ کے ترانے سچ جائیں، کسی کی زبان سچ سے لبریز ہو جائے، اور کوئی سچا ہو جائے تو سچے کو قیامت والے دن بھی تیرا رب انعامات سے نوازے گا، اس کو غنیمتیں عطا کرے گا، اس کو نہریں عطا کرے گا. جو باغات کے آگے ہوں گی ان کو باغات دے گا. ان سے میں راضی ہو جاؤں گا اور وہ اللہ سے راضی ہوں گے اور انہیں میں بڑی کامیابی عطا کروں گا. تو یہاں نشانی حضور نے بتائی. منافق کی نشانی یہ ہے، وہ سچ چھوڑ کے جھوٹ پر اپنے آپ کو نفع دینے کی کوشش کرتا ہے، اس کی نشانی یہ ہے. اور دوسری نشانی بتائی منافق کی کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب بھی وعدہ کرے تو توڑ دیتا ہے، وعدہ کا پابند نہیں ہوتا، وعدہ توڑنے والا ہوتا ہے، وعدہ کی پابندی نہیں کرتا. طویل آیت ہے سورہ بقرہ کی، طویل آیت ہے، اس کا میں درمیانی ٹکڑا لے رہا ہوں. 177 نمبر آیت ہے یہ سورہ بقرہ، قرآن کا دوسرا سورہ ہے. ہم تو قرآن سے غافل ہو چکے ہیں، ہم تو پڑھتے ہی نہیں. قرآن نے ہمیں پیغام کیا دیا ہے، قرآن نے ہمیں کیا وصیتیں کی ہیں، کیا نصیحتیں کی ہیں، قرآن نے ہمیں کس طرف اور کس نہج پہ چلایا ہے، ہم تو بھول چکے ہیں. صاحبان محتشم، قرآن آواز دیتا ہے وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، جب بھی وعدہ کرو تو پورا کرو. تو یہاں منافق کی نشانی بتائی گئی ہے کہ وہ وعدہ توڑنے والا ہوتا ہے، جب بھی وعدہ کرتا ہے توڑ دیتا ہے، کوئی نہ کوئی بہانہ بنا لیتا ہے، بیچ میں کوئی بہانہ لے آتا ہے. صاحبان محتشم، اللہ والے بتاتے ہیں کہ جب وعدہ کرو کہ میں نے 8 بجے پہنچنا ہے اور آپ نے جان بوجھ کے 8 سے 2 منٹ اوپر کر دیا، ہاں راستے میں کوئی بریک لگ گئی، کوئی ٹریفک بلاک ہو گئی، آپ کی نیت میں نہیں تھا، آپ کی نیت میں 8 بجے ہی تھا، وہ ایک الگ باب ہے. لیکن جان بوجھ کے بیٹھا رہا اور جان بوجھ کے ٹائم پہ نہ پہنچا، وعدہ خلافی کر لی. زبان سے تو کہا تھا 8 بجے پہنچوں گا، تو اب 8:01 اوپر کیا، 1 سیکنڈ بھی جان بوجھ کر اوپر کیا، تو یہ بھی وعدہ خلافی ہے، یہ بھی وعدہ خلافی. تو آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں، یہاں سٹیجوں پہ دیکھیں، کیا ایک شعر کہہ کے 10 شعر نہیں پڑھے جاتے؟ کیا آخری بات کہہ کے بات کو طوالت نہیں دی جاتی؟ طول دیا جاتا ہے، اس کو بات کو لمبا کیا جاتا ہے. یہ ایک ایک بات کا کل روز محشر میں حساب دینا پڑے گا. اسی لیے تو بابا بلے شاہ نے کہا تھا، بلے شاہ پتا تد لگ سی جدو چڑی پھنسی آتی. جب تم روز محشر اپنے رب کے حضور حاضر ہوئے اور تمہارے رب نے سارے پردے اٹھا کے تجھے دکھایا اور تمہاری اوقات بتائی، تو کیا کرو گے؟ آج وقت ہے دوستان گرامی قدر، یہ 3 نشانیاں میرے آقا بتا رہے ہیں منافق کی. ایک، جب بھی بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اور جب وعدہ کرتا ہے تو خلافی کرتا ہے. وَإِذَا تُؤْمِنَ خَانَ، اور امانت میں خیانت کرتا ہے. یہ خیانت کرتا ہے امانت میں، یہ خائن ہے، بے ایمانیاں کرتا ہے. امانت میں خیانت کرنا یہ اس کا شعار بن جاتا ہے، یہ اس کی نشانی بن جاتی ہے. جب بھی اس کے پاس کوئی امانت دی جائے تو اس میں خیانت کرتا ہے، جب بھی کوئی امانت آ جائے تو اس میں خیانت کرتا ہے. یہ خائن بن کے رہتا ہے، یہ منافق کی نشانی ہے. اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں
اس بات کو بھی امام مسلم اور امام بخاری دونوں نے نقل فرمایا، اور بھی بہت سارے محدثین نے، امام بہقی نے سنن الکبریٰ میں، اور امام احمد بن حنبل نے نقل فرمایا، ابن حبان نے نقل فرمایا، امام نسائی نے اپنی کتاب میں نقل فرمایا، امام ترمذی نے بھی اس بات کو نقل فرمایا، بہت سارے محدثین نے اس بات کو اپنی اپنی کتب میں نقل فرمایا، اور یہ بات روایت کر رہے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، جس بندے میں 4 خصلتیں ہوں گی، 4 عادتیں ہوں گی، 4 بری عادتیں جس بندے میں ہوں گی، وہ خالص منافق ہے، وہ پکا منافق ہے، اس کے منافق ہونے میں کوئی شک نہیں، وہ پکا منافق ہے۔ 4 نشانیاں بتائیں اس کی، 4 خصلتیں جس بندے میں بھی دیکھو تو وہ پکا منافق ہے۔ اپنے آپ میں دیکھ لو تو اللہ سے ڈرا کرو اور معافی طلب کیا کرو، کئی منافقوں کی لسٹ میں آپ ہی نہ ہو۔ ہم اپنے آپ کو بھی جھانکیں۔ پہلی خصلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ومن کانت فی خصلۃ منہ ہن کانت فی خصلۃ من النفاق حتی یدعها، حضور فرماتے ہیں اور جس کے اندر ان میں سے کوئی ایک ہو تو اس میں نفاق کی ایک خصلت ہے، یعنی منافقت کی ایک خصلت ہے، ایک بھی ہو تو منافقت کی طرف اس کا رجوع ہے، وہ راجع ہے منافقت کی طرف، وہ ایک خصلت نفاق کی اس کے اندر ہے، منافقت کی اس کے اندر ہے۔ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب حضور نے خیانت والی بات پہلے کی اس حدیث میں، اس میں اینڈ پہ کی تیسری نشانی بتائی، اور اس میں پہلی نشانی بتائی اذا تؤمن خانا، وہ خیانت کرنے والا ہوتا ہے، وہ امانتوں میں خیانت کرتا ہے، یہ اس کی نشانی ہے۔ جب بھی کوئی امانت میں خیانت کرتا ہوا دیکھو تو سمجھ لینا یہ پکا منافق ہے، پکا منافق ہے۔ صاحبان محتشم، دوسری بات حضور نے فرمائی وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، جب بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، یہ دوسری نشانی، جھوٹا ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، اور جب یہ وعدہ کر لے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، وعدوں کو توڑ دیتا ہے، وعدہ کی پابندی نہیں کرتا، وعدہ کو توڑ دیتا ہے، وعدہ کی پابندی نہیں کرتا۔ وَإِذَا خَصَمَ فَجَرَ، جب وعدہ کرے تو وعدہ کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ اور چوتھی نشانی اس میں یہ ہے، حضور فرماتے ہیں جب بھی بولے جھگڑا کرے تو بیہودہ باتیں کرتا ہے، بیہودہ باتیں کرتا ہے، امانت میں خیانت کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، وعدے توڑتا ہے، اور جب بھی کلام کرے تو جھوٹ بولتا ہے، تو جھوٹ بولتا ہے۔ یہ 4 نشانیاں جس میں بھی دیکھو حضور فرماتے ہیں وہ پکا منافق ہے۔ آج میں اور آپ اپنے احاطہ کریں، اپنے ارد گرد کا جائزہ لیں، اپنی ذات کا جائزہ لیں۔ صاحبان محتشم ایک دوسرے کو تو بڑی باتیں کرتے ہیں اور ایمان کے تاج پہنائے جاتے ہیں۔ صاحبان محتشم 2-4 نوٹ کوئی نچھاور کر دے تو ہم اسے عاشق رسول کے خطاب سے نواز دیتے ہیں، 2-4 باتیں بڑی کر دے، دولت آ جائے، مال آ جائے، بڑی کرسی پہ بیٹھ جائے، وہ کسی منصب پہ بیٹھ جائے تو ہم ایسے ہی کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو بڑا نیک آدمی ہے، پارسا آدمی ہے۔ تو صاحبان محتشم دولت کا مل جانا پارسائی نہیں، اس کی پاکیزگی کی علامت یہ نہیں، اس کی سچائی کی علامت نہیں یہ وہ امیر ہو گیا ہے، اس کی سچائی کی علامت نہیں تو اس کے پاس منصب آ گیا ہے، اس کی سچائی کی علامت یہ نہیں کہ وہ بڑا ہو گیا ہے۔ صاحبان محتشم بڑا یا چھوٹا ہونا یہ نفاق سے دوری کی علامت نہیں، اصل نفاق سے پاک تو وہ ہے جب بولتا ہے سچ بولتا ہے اور وعدہ کرے تو توڑتا نہیں،
وعدہ کرے توڑتا نہیں, اور امانت میں خیانت نہیں کرتا, اور بیہودہ باتیں نہیں کرتا. جب بولتا ہے ہمیشہ اچھی باتیں کرتا ہے, نازیبا باتوں سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے. یہ نشانی ہے. صاحبان محتشم ذہن نشین کر لیجیے. آج تو منصب دیکھ کے ان کی تعریفیں کی جاتی ہیں, چاہے ہزاروں جھوٹ بولنے والے ہوں, چاہے بہن کا حق کھانے والے ہوں. یہ بھی امانت میں خیانت ہے. ایک باپ مرنے کے بعد بھائی نے اپنے بہن کی جائیداد پہ ڈاکہ ڈال دیا, یہ بھی امانت میں خیانت ہے. کل روز محشر اس خیانت کا بھی جواب دینا پڑے گا. خائن بن گئے باپ کے مرنے کے بعد. صاحبان محتشم آج کتنی لڑائیاں اسی بات پر ہیں, اور عدالتوں کے اگر چکر لگائیں اور وہاں ماحول دیکھیں تو کئی کیسز آپ کو ملیں گے. کس وجہ سے کہ بہن نے حق مانگ لیا ہے, ہم اس کے خلاف سٹے لے آئے. یہاں تو آپ کو شاید سٹے مل جائے, یہاں تو آپ کو تحفظ مل جائے, یہاں تو کوئی شاید آپ کی مدد کر دے, شاید آپ کے پاس پیسہ ہو تو بہن کیس ہار جائے. یہاں تو وہ ہار جائے گی, لیکن کل قیامت والے دن اپنے رب کی بارگاہ میں کیا جواب دو گی؟ وہ عدالت جہاں رشوت نہیں چلے گی, وہ عدالت جہاں کوئی بھی آپ کا مددگار نہیں ہوگا, جہاں ہر ایک ڈر رہا ہوگا, تڑپ رہا ہوگا, اور اپنی بخشش کی طلب کر رہا ہوگا, اولاد سے ناطے توڑ چکا ہوگا, بہن بھائیوں کے رشتے بھول چکا ہوگا, اور اپنی طلب ہی باقی رہ جائے گی, اور اپنی بخشش کی طلب باقی رہ جائے گی, اور بس اپنی بخشش کی طلب کے لیے اپنے رب کبریا کی بارگاہ میں تڑپے گا, روئے گا, یا اللہ آج مان جا, آج مان جا. اللہ کہے گا آج وقت بیت گیا. دنیا میں میں نے پیغام دیے, میں نے پیغمبر کے سلسلے چلائے, میں نے پیغمبروں کے حوالے سے تجھے تبلیغیں کی, وصیتیں کی, سمجھایا, نصیحتیں کی, قرآن جیسی کتاب بھیجی, اور اس میں سارے باتیں کھول کے واضح بیان کر دیا. کھول کھول کے یہ مفصل کتاب بھیجی جو کھول کھول کے بیان کرتی رہی, اور تجھے بتاتی رہی امانت اور خیانت کے بارے میں, وعدہ خلافی کے بارے میں, تجھے سمجھاتی رہی جھوٹ کیا ہے, تجھے ہر ایک بات کی طرف سمجھاتی رہی. ادفع باللتی ہی احسن السیئات, کیا قرآن نے نہیں سمجھایا جب کوئی بری بات بھی کہے تو تم اچھی بات کہو, ہمیشہ برائی کو اچھائی سے ٹالا کرو. تو یہ قرآن نے پیغام دیا کہ تو نہیں سنتا رہا, کہ تجھ تک یہ پیغام نہیں پہنچا. کیا نیاز بیگ کی دھرتی میں بیٹھ کے گیلانی آستانے پہ درس قرآن میں تو نے نہیں سیکھا تھا؟ کیا تو نے نہیں سنا تھا کہ اللہ کا پیغام یہ ہے کہ منافق کی 4 نشانیاں ہیں؟ میرے نبی کی زبان عطر سے یہ بات نکلی, اور حضور کی بات آپ تک میرے ذریعے سے پہنچ رہی ہے. صاحبان محتشم جس تک پہنچ گئی اس پر ذمہ داری ہو گئی. اس سے پہلے اگر کوئی غلطی ہوگی تو اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے. صاحب آج معافی مانگ لو, آج کے بعد ارادہ کر لو کہ آج کے بعد یہ 4 چیزیں چھوڑ دیں گے. کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے, کبھی امانت میں خیانت نہیں کریں گے, جنہوں نے بہنوں کا حق نہیں دیا وہ بہنوں کو حق دیں, یہ بھی امانت ہے میں خیانت ہے, یہ خیانت بھی نہیں کریں گے, اور کبھی وعدہ خلافی نہیں کریں گے, وعدوں کو نہیں توڑنے والے بنیں گے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل, کتاب میں اسماعیل کو یاد کرو. یہ قرآن کا فیصلہ ہے, کیوں یاد کیا جائے؟ کیا خوبی ہے, کیا کمال ہے. اِنَّهُ كَانَ صَادِقُ الْوَعْدِ, وہ وعدوں کے پکے تھے, وعدوں کے پابند تھے, وعدے نہیں توڑا کرتے تھے, یہ نشانی تھی. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس, کتاب میں ادریس کو یاد کرو. کیا وجہ تھی, کیوں یاد کیا جائے؟ اِنَّهُ كَانَ صَدِيقًا نَبِيًّا, وہ سچا نبی تھا, وہ سچائی پر زندگی گزارنے والے تھے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم, کتاب میں ابراہیم کو یاد کرو. کیا کمال تھا. اِنَّهُ كَانَ صَدِيقًا نَبِيًّا, وہ سچے نبی تھے, سچائی پر زندگیاں گزارنے والے تھے. آؤ صاحبان محتشم 4 نشانیاں جس میں بھی دیکھو, حضور فرماتے ہیں وہ خالص پکا منافق ہے, پکا منافق ہے. اور آؤ صاحبان محتشم میں اس حوالے سے ایک اور اس انداز سے ایک اور اصل پیغام سنتے جائیں. صاحبان محتشم اب یہ آپ حدیث سنتے رہتے ہیں, اور اکثر محدثین سے اور علماء اکرام سے آپ یہ حدیث سنتے رہتے ہیں. اس بات کو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا آپ روایت کرتی ہیں.
آپ فرماتے ہیں کہ آقا رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول لا یحب علیا منافق ولا یبغضہ مومن، اللہ اللہ کہ منافق کے علاوہ کوئی ایسا بندہ نہیں جو علی سے محبت نہ کرتا ہو، اور مومن کے علاوہ کوئی ایسا بندہ نہیں جو علی سے بغض رکھتا ہو۔ علی سے بغض صرف منافق رکھتا ہے، بے شک جس کے دل میں نفاق ہو، جس کے اندر منافقت ہو، جو نفاق پر اپنی زندگی چلا رہا ہو، اس کے دل میں علی آ ہی نہیں سکتا۔ بے شک علی کا ٹھکانہ تو اس دل میں ہوتا ہے جس کے دل میں منافقت نہیں ہوتی، اس دل میں علی آ ہی نہیں سکتا۔ حضور فرما رہے ہیں علی کی محبت، علی سے منافق محبت کر ہی نہیں سکتا، وہ اس لائق ہی نہیں، وہ اس قابل ہی نہیں، وہ اس اہل ہی نہیں کہ علی سے محبت کرے۔ اس کو تو اللہ پسند ہی نہیں کرتا کہ علی سے محبت کرے۔ وہ علی کے ترانے گائے، وہ علی کے نغمے الاپے، منافق کبھی علی سے محبت نہیں کر سکتا، اور مومن کبھی بغض نہیں رکھ سکتا۔ تو منافق کی کتنی نشانیاں ہیں؟ تو جو یہ 4 نشانیاں رکھتا ہو، جھوٹ بولتا ہو، کبھی جھوٹے کے دل میں علی نہیں آ سکتا۔ علی تو آتا ہی اس دل میں ہے جس کے دل میں سچائی ہو۔ علی کبھی وعدہ خلاف کا نہیں ہو سکتا، علی ہمیشہ وعدوں کی پابندی کرنے والوں کا ہے۔ یہ میرے نبی نے واضح کر دیا، وضاحت کر دی، کھول کے بیان کر دیا۔ علی صرف ان کا ہے جو وعدوں کی پابندی کرتے ہیں، جو وعدے توڑنے والے ہیں۔ سن لے میرے آقا کا پیغام، علی ان کے دل میں سما ہی نہیں سکتا، سما ہی نہیں سکتا، سما ہی نہیں سکتا۔ کیسے آئے؟ علی تو آتا ہی مومن کے دل میں ہے۔ اور تیسری نشانی بتائی کہ وہ خیانت کرنے والا ہے، وہ خیانت کرنے والا ہے۔ یہ آپ کو کتب میں نہیں ملے گا صاحبان محتشم، یہ اہل نظر کی نظر سے آپ کو بتا رہا ہوں۔ اب خیانت کرنے والے کے دل میں علی آ نہیں سکتا۔ حضور نے منافق کی تیسری نشانی بتائی کہ وہ خیانت کرنے والا ہے، اور علی تو وہ ہے جو امانتیں واپس کرنے کے لیے بسترے تاجدار رحمت پہ لیٹ جائے اور تلواروں کے سائے میں لیٹ جائے، کہ علی کی ذمہ داری یہ ہے تلواریں چلتی رہیں لیکن جو امانتیں میرے نبی کے پاس ہیں وہ میں ان کے دشمنوں کو پہنچا کے واپس آؤں۔ امانتوں پر پہرا دینا یہ علی کا کام تھا، اور جو پہرا امانتوں پر دے رہا ہے بلا بے ایمان کے دل میں وہ علی کیسے آ سکتا ہے؟ علی تو صرف اسی کے دل میں رہے گا جس کا دل خیانت سے پاک ہوگا، خیانت سے پاک ہوگا۔ جو خائن نہیں ہوگا وہ علی والا ہوگا۔ یہ علی والوں کی پہچان ہے۔ علی والا ہوتا ہی وہ ہے جو ان چیزوں سے مبرہ اور پاک ہو۔ دوستان گرامی قدر، اور چوتھی نشانی بتائی، جب بھی بات کرے تو گالی دے، گالی پر اتر آئے، جھگڑا کرے، بیہودہ باتیں کرے۔ یہ نفاق کی پکی نشانی بتائی حضور نے، خالص نشانیاں بتائیں یہ 4۔ صاحبان محتشم، جو بیہودہ باتیں کرتا ہو وہ علی والا نہیں۔ علی تو آتا ہی اس کے دل میں ہے جس سے بیہودہ باتیں نکل جائیں، جو بیہودہ باتوں سے پاک ہو اور اپنے آپ کو مبرہ کر لے بیہودہ باتوں سے۔ صاحبان محتشم، حضرت امام حسن مجتبی سے منسوب ایک واقعہ ہے۔ آپ کو کوئی بندہ ملنے آیا تو اس نے گالیاں دینی شروع کر دی۔ آپ نے کہا تجھے سواری چاہیے، میں تجھے سواری دیتا ہوں۔ اس نے پھر بھی بیہودہ باتیں شروع کر دی۔ آپ نے کہا بستر چاہیے تو علی کا بیٹا تجھے بستر دیتا ہے۔ پھر وہ بیہودہ باتیں کرتا رہا۔ کہا کھانا کھانا ہے تو کھانا دیتا ہوں۔ وہ پھر بھی بیہودہ باتیں کرتا رہا۔ صاحبان محتشم کرتے کرتے جب تھک گیا، کا پتہ چلا آپ واقعی سچے لوگ ہیں اور سچے نبی کے نواسے ہیں،
اس ادا کی وجہ سے وہ مسلمان ہو گیا۔ صاحبان محتشم سن لیجئے، علی والا بیہودہ باتوں پہ نہیں اترتا، وہ کسی کو گالیاں دینے پہ نہیں آتا، وہ جب بھی بات کرتا ہے بیہودہ نہیں کرتا، وہ فاش باتوں سے اپنی زبان کو پاک رکھتا ہے۔ اور عزیزان محتشم، ایک سید بادشاہ کا واقعہ یاد آ گیا۔ سید بادشاہ ذکر حسین کر رہے تھے تو درمیان سے ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے یزید کا نعرہ لگا دیا، یزیدیت پہ لعنت، اس نے نعرہ لگا دیا تو سید جلال میں آ گیا، کہنے لگ پڑا اتنی پاک مجلس میں تجھے پلید کے نام کی ضرورت کیا پڑی تھی؟ اتنی پاک نشست ہو رہی تھی، بیچ میں پلید کے نام کی ضرورت کیا پڑی تھی؟ تو صاحبان محتشم، علی والا تو ہوتا ہی وہ ہے جو اپنی زبان کو بیہودہ باتوں سے پاک کر لے اور بیہودہ باتیں نہ کرے، ہمیشہ فاش باتوں سے پرہیز رکھے۔ اور صاحبان محتشم، وہ واقعہ تو آپ سبھی کو یاد ہے کہ حضرت امام زین العابدین کے پاس ایک بندہ پناہ لینے آتا ہے اور قاتلان حسین میں سے ہوتا ہے، آپ اسے شربت پلاتے ہیں، بھلا اپنے بابا کے قاتل کو بھی کوئی شربت پلاتا ہے؟ اس کو تو بندہ گالیاں دیتا ہے، نکال دیتا ہے، دھکے دیتا ہے، لیکن علی والا ہوتا ہی وہ ہے جو قاتلانے بابا کو بھی سینے سے لگا لے اور انہیں بھی معاف کر دے۔ اور صاحبان محتشم، حضرت واشی، یہ حضرت امیر حمزہ کے قاتل ہے۔ میرے آقا جانی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی شہادت پر بڑا روئے اور حضور یہ کلام کرتے، فعلا ما فعال عمی، ہے کوئی جو مجھے چچا کے تذکرے کرے، میرے سامنے میرے چاچا کی باتیں کرے؟ اتنا روئے۔ یہی واشی حضور کی بارگاہ میں آ گئے اور بخشش طلب کی، حضور نے معاف کر دیا اور کہا کلمہ حق پڑھ لے، اللہ اور اس کے رسول کی گواہی دے دے، تجھے اللہ معاف کر دے گا۔ اور حضور نے 3 دفعہ کہا واشی تو جنتی ہے، تو جنتی ہے، تو جنتی ہے۔ یہ قاتل حضرت امیر حمزہ کا، سید الشہداء کا قاتل ہے، لیکن میرے حضور پھر بھی اسے جنتی کہہ رہے ہیں۔ ہمارا دین تو یہ باتیں سکھاتا ہے۔ صاحب سن لیجئے، لے نشین کر لیجئے۔ میرے روحانی پیشوا فرماتے ہیں بیٹا کوئی ظلم کی انتہا کر دے، تم اس پر رحم کی انتہا کر دینا، تم اس پر رحم کی انتہا کر دینا، اور رحم اس لیے نہ کرنا کہ تم اس سے ڈرتے ہو، اسے سینہ دکھانا اور اپنی وجاہت اور اپنے جوش اور ولولہ ضرور دکھانا، دکھا کے کہنا طاقت رکھتے ہوئے بھی جا میں نے تجھے اللہ کی رضا کے لیے معاف کیا۔ اور صاحبان محتشم، وہ واقعہ یاد ہوگا علی کا، جب تلوار میان سے باہر تھی اور ایک کافر کو نیچے گرا لیا اور وہ تلوار کی زد میں تھا تو اس نے آپ کی طرف تھوک دیا تو آپ نے تلوار میان میں ڈال لی۔ اس نے کہا یا علی میں نے تو آپ پر اس لیے تھوکا تھا کہ آپ جلدی قتل کریں گے، تکلیف نہیں دیں گے، تکلیف دے دے کر نہیں ماریں گے۔ کہا یہ تلوار جب بھی چلی ہے اس کے لیے چلی ہے، علی کی تلوار تو بنی صرف اس کے لیے ہے، یہ علی کے لیے تو چلتی ہی نہیں، یہ جب بھی چلی اس کے لیے چلی ہے۔ تو علی اسی دل میں سماتا ہے، علی اس کے دل میں آتا ہے، اور علی کا ہوتا ہی وہ ہے، اور علی کا ہو ہی وہ سکتا ہے جو نفاق سے پاک ہو، جو منافقت سے بھر جائے، جو جھوٹ پر زندگی گزارے، جو بے ایمانیوں پر زندگی گزارے، جو وعدہ خلافیاں کرے۔ دوستان گرامی قدر، اس کے دل میں تو علی آ ہی نہیں سکتا، یہ میرے آقا کا فرمان ہے۔ اور حضرت زر بن حبیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے، قالا علی والذی فلک الحبۃ وبران نسمۃ
इन्नहु ला अहदुन नबी उम्मी इलैया अन ला युहिब्बानी इल्ला मोमिन वला युबग़िदानी इल्ला मुनाफिकिन। हज़रत ज़ैद बिन उबैश रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप रवायत करते हैं कि हज़रत मौला अली शेर खुदा करमुल्लाह ताला वजहुल करीम फरमाते हैं, आप फरमाते हैं कि कसम है उस ज़ात की जिसने दाना चीरा और जिसने जानदारों को पैदा किया। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे हजूर ने ऐद फरमाया था, हजूर ने वादा फरमाया था, हजूर ने वादा फरमाया था कि मुझसे सिर्फ मोमन मोहब्बत रखेगा, मुझसे सिर्फ मोमन मोहब्बत रखेगा और सिर्फ मुनाफिक ही मुझसे बुग़्ज़ रखेगा। तो साहिबान मोहतरम जब किसी का बुग़्ज़ और अनाद देखो, बुग़्ज़ अली देखो तो परेशान न हुआ करो। ये मुस्तफ़ा का वादा है, ये ताजदार रहमत का अली से वादा है, ये हजूर अली से वादा कर गए, ये मेरे अल्लाह के महबूब ये वादा अली से फरमा गए, ऐ अली मेरा तुझसे वादा है, जब भी तुझसे कोई मोहब्बत करेगा तो वो मोमन होगा और जब कोई बुग़्ज़ और अनाद रखेगा तो वो मुनाफिक होगा। तेरे साथ मोमन के अलावा मोहब्बत कर कोई नहीं सकता और मुनाफिक कभी तेरी मोहब्बत रख नहीं सकता। आओ साहिबान मोहतरम दिल नशीन कर लें, ये किसी मसलक की बात ना समझें कि ये मसलक का कायदा है, ये किसी मसलक का असूल है, नहीं साहिब, ये ताजदार रहमत की अदा है, ये हजूर के अंदाज हैं, ये हजूर का कलाम है कि मुनाफिक के दिल में अली आ नहीं सकता और मोमिन के दिल से अली जा नहीं सकता। और साहिबान मोहतरम दिल नशीन कर लीजिए, झगड़ों में ना पड़िए, नफरतों में ना पड़िए। मैं कादरी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अब्दुल कादिर के बेटे होने पे फख्र है, फख्र है, दोस्ताने ग्रामी कदर इस बात पर फख्र है, कादरी हूँ, लेकिन जिस अब्दुल कादिर का बेटा हूँ उसके सर पर ताजे वलायत मेरे अली का है। आओ साहिबान मोहतरम दिल नशीन कर लीजिए। आका रहमत सैयद आलम अभी खानी साहब बात कर रहे थे मकाम गदीर क़ौम की, और ये वो दिन है, हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं जो इस दिन का रोज़ा रखे उसको 60 महीनों के रोज़ों का सवाब है। सुन लीजिए साहिबान मोहतरम, दिल नशीन कर लीजिए। मेरे आका मकाम गदीर क़ौम पर अली के हाथ को बुलंद करते हैं, एक स्टेज सजाते हैं, और आज क्या हो रहा है, आज क्या बताना मकसूद है। हजूर एक पैगाम सुनाना चाह रहे थे और वो पैगाम क्या था, मन कुंत मौला हो फहाद अली मौला। जिसके दिल में, मैं सादा तर्जमा कर रहा हूँ ताकि सर ये इससे पहले आपको तर्जमा नहीं मिला, सुन लें, जिसके दिल में मैं हूँगा उसी के दिल में अली होगा, और जिसके दिल में अली होगा उसके दिल में मैं हूँगा। और साहिबान मुझसे मन कुन तो मौला हो, जिसका मौला मैं हूँ उसका अली भी मौला है। और दोस्तान गिरामी कर यहाँ पे हजूर ने इस बात को यहाँ पे रोका नहीं, हजूर ने अपने रब से बारगाह में हाथ फैला दिए। ईमान से मेरे आका की दुआ रद्द होती है या मकबूल होती है। तो हजूर ने जब दुआ के लिए हाथ उठाए और अर्ज की बारी ताला अल्लाहुम्मा वाली मन वलाहू वादी मन अदाहू, ऐ अल्लाह तू उसका दोस्त बन जो अली को दोस्त रखे, वादी मन अदा। मेरे नबी ने लोगों को नहीं कहा कि लोगों तुम मुझसे दुश्मनी रखना, तुम मुझसे अदावत रखना, तुम बुग़्ज़ रखना, नहीं कहा या अल्लाह मैं लोगों की बात नहीं कर रहा, वादी मन अदा, जिसके दिल में अली ना हो
تو اس کا نہ ہو، تو اس کا نہ ہو، یا اللہ تو کبھی اس کا نہ بننا۔ یہ میرے نبی کی دعا ہے، اے اللہ صرف اس کا بننا جو علی کا بنے، اور کبھی بھی اس کا نہ بننا جو میرے علی کا نہ ہو۔ وعادی من ادا ہو وقتل من خذلہ، اے اللہ جو میرے علی کو تکلیف دے، تنگیاں دے، اذیتیں دے، چاہے لفادی دے، چاہے جس انداز سے دے، میرے مولا تو اسے ذلیل کر دینا۔ یہ کسی اور عدالت میں دعا نہیں ہے، یہ کسی اور عدالت میں پکار نہیں ہے، اور پکارنے والا بھی عام نہیں، وہی پکار رہا ہے جو بولتا بھی اسی کی مرضی سے ہے۔ مجھے تو ایسے اس حدیث کے حوالے سے اور قرآن کی آیات کو اکٹھا کر کے مفہوم بتا رہا ہوں، میرے آقا تو بولتے ہی تب ہے جب وہ بلاتا ہے، ایسے ان حوالوں سے لگتا ہے، اور میرا ایمان اور یقین ہے میرے اللہ نے کہا ہوگا اے نبی آج اعلان کر دے کہ تو اس کا بن جو علی کا ہو۔ آج لوگوں کو سنا دے اور دعا کے ذریعے بتا دے، اے اللہ تو اس کو دوست بنا جو علی کو دوست بنائے، تو اس کا دشمن بن جو علی کی عداوت رکھے، جو علی کو تکلیف دے، تنگی دے، اذیت دے، تو اس کو ذلیل کر۔ وانصر من نصرہ، اے اللہ تو اس کی مدد کر جو علی کا ساتھ دے، جو علی کا ساتھ دے، جو علی کے ساتھ ہو، علی کے ساتھ ہو تو اس کے ساتھ ہو، اور جو علی کا ساتھ نہ دے تو اس کا ساتھ نہ دے۔ سادہ لفظوں میں نتیجہ اور کنکلوژن بتا رہا ہوں، اللہ کے نبی یہ بتا رہے ہیں اے اللہ تو صرف اس کا ہو جو علی کا ہو۔ آؤ صاحبان محتشم نشین کر لیں، اپنی زندگیوں سے نفاق نکال دیں، کہ علی کی محبت ہم سے چھن نہ جائے، منافقت نکال دیں، آج کے بعد جھوٹ ختم کر دیں، آج کے بعد خیانتیں چھوڑ دیں، آج کے بعد وعدہ خلافیاں چھوڑ دیں، اور بیہودہ باتیں نہ کریں۔ کوئی گالیاں بھی دے تو دیتا رہے۔ میرے بزرگ فرماتے بیٹا کسی کے گالی دینے سے تمہاری زبان تو پلیت نہیں ہوتی، جب تم دیتے ہو تو پھر تمہاری زبان پلیت ہو جاتی ہے۔ اب پلیت زبان کر کے پھر علی کا نام کیسے لو گے؟ آؤ صاحبان محتشم نشین کر لیں، کبھی گالیاں نہ دیں، لڑ بھی پڑے انسان ہے، ہم اکٹھا رہنے والے ہیں۔ وَقَانَ الْإِنسَانُ اکثر شین زیادہ لا، ہر چیز سے زیادہ جھگڑالو ہے، فائدہ ہوا خصیم مبین، یہ بڑا جھگڑالو ہے، جھگڑے کرتے ہیں، جھگڑے آ جاتے ہیں، معاشرہ ہے، لیکن کبھی بھی کسی کو گالی نہ دیں۔ گالی دینا یہ نفاق کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے، جس میں ایک علامت بھی پائی جائے تو سن لے صاحب، جس میں ایک علامت بھی ہو تو وہ نفاق کی علامت ہے، اور جس میں نفاق ہو وہ کبھی بھی علی والا نہیں ہوتا۔ اور صاحبان محتشم یہی انداز اصحاب انصار کے بارے میں کہا حضور نے کہ اصحاب انصار سے کوئی محبت نہیں کر سکتا سوائے مومن کے، اور کوئی بغض نہیں رکھ سکتا سوائے منافق کے۔ آؤ صاحبان محتشم، آؤ اپنی زندگیوں کو نفاق سے محفوظ کیجیے۔ ارادہ کرتے ہیں نا یہ چار چیزیں چھوڑیں گے نا، چار چیزیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک مجھے آپ کو ہم سب کو قابل عمل باتوں پر توفیق عمل عطا فرمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔